اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء ولنا رحمة وشفاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ولا كفو له ولا ولد له. وأنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور ان میں تحقیق، ان کی تأثیر، اثرات، انوار، برکات، اخلاص و استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے. قرآن مجید میں ایمان کے تذکرے میں بھی
اور اعمال کے تذکرے میں بھی بڑی تفصیل ہے. کہیں تو ایمان اور عمل کا کٹھے ذکر ہوتا ہے، کہیں تنہا ایمان، کہیں تنہا عمل. مسلمانوں کے لیے ایمان کے بعد اعمال کی اہمیت ہے. الحمدللہ ایمان تو موجود ہے. اب ان میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے اعمال کی. اور عام طور پر ہر آدمی خود میں بھی دیکھے، جہان میں بھی دیکھے تو مسلمانوں میں اعمال میں غفلت ہے، سستی ہے. کہیں پر اعمال کا معاملہ تقریباً ہے ہی نہیں. ان کی جگہ پر اعمال بد ہی بد ہے. کہیں کوئی عمل موجود ہے اور اکثر اعمال میں کوتاہی ہے. اس لیے ہمیں خود بھی اعمال کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی متوجہ کرنا ہے. اصل میں کچھ لوگوں میں یہ سوچ ہوتی ہے بس ایمان ہے سارا کام بن گیا، بخشش ہو جائے گی، یہ وہ. اسی لیے اعمال میں سستی ہے. اللہ تعالی کے یہاں سے مغفرت کا یقیناً ایک نظام ہے، مگر آدمی اس کی وجہ سے سمجھے کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں، یوں بخشے جائیں گے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یعنی عمل نہ کرنے کے لیے بس ایک ذہن کے اندر ایک تعویل سی بنا لی گئی ہے. ورنہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی اعمال کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور بہت سارے اعمال میں اونچ نیچ پر بڑی وعیدیں ہیں، سخت ترین عذاب کا بھی ذکر. صرف ایک بے عملی یا ایک بد عملی. بے عملی کا معنی جہاں عمل اچھا کرنا ہے نہیں کیا، بے عملی ہو گئی. بد عملی بندے نے عمل ہی برا کیا، سخت وعیدیں، سخت تنبیہات، سخت عذاب ہیں. موقع تفصیل کا ہو تو پھر بندہ تذکرہ بھی کرے. ہمارے جو بزرگان ہیں گزرے ہیں وہ ان کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے تھے. کتابوں میں پھر تفصیل زیادہ ہوتی ہے، بیان میں تو ظاہر ہے مختصر سا وقت ہوتا ہے. اگر عملوں کی ضرورت نہیں، عملوں پہ عذاب نہ ہوتا تو یہ پھر تنبیہات کیوں ہوتی؟ تو عملوں میں سستی کی وجہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایمان کا معاملہ تو آسان ہو گیا. ایک دفعہ آدمی نے ایمان قبول کر لیا، دل میں الحمدللہ موجود ہے، خود اسی ایمان کو دوبارہ لانے کے لیے ہر روز کا کوئی عمل نہیں ہے، آسان کام ہو گیا، اس پر تو آ گیا. اور اعمال کا معاملہ یہ ہے، ان میں تو بڑی تفصیل ہے، بہت تفصیل ہے. عمل ہیں
یہ عمل، یہ عمل، یہ عمل، اور ادھر آدمی اعمال میں سست ہے، کرنا ہی نہیں۔ شریعت کے یہاں سے ہمارے لیے نظام ہے، ہماری ہر چیز کے متعلق شریعت میں ہدایت موجود ہے۔ آنکھ کے متعلق ہدایت ہے، کہاں استعمال نہیں کرنی، زبان کے متعلق ہدایت ہے، اور کان کے متعلق بھی ہدایت ہے۔ سر تاپا ہمارے وجود کے لیے، ہمارے لباس کے لیے، ہمارے کام کاج کے لیے، غرض ہر چیز کے لیے ہدایت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو ان چیزوں کا پابند بنائے، یہاں آزادی نہیں ہے۔ ہم عید کریں گے ٹیور مرمر کرکتا ہفتے چمکا بھلا۔ تو حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا جیل خانہ ہے۔ جیل جیسے جیل کے اندر اپنی مرضی نہیں ہوتی، نہ مرضی کا کھانا ملے گا، نہ مرضی کا پینا، وہاں پر چہل قدمی بھی مرضی کی نہیں ہوتی۔ آدمی جیل کے قانون کا پابند، جیلر کا پابند ہے، مرضی تو نہیں۔ یہاں ہماری مرضی نہیں ہے، ہم مرضی سے سر کے بال بھی نہیں رکھ سکتے، مرضی سے اپنی مونچھیں بھی نہیں بنا سکتے، ہماری مرضی۔ بندے کے لیے سوچنے کی بات بھی ہے اور اسی میں لطف بھی ہے کہ میرے جو امور ہیں وہ میری مرضی کے مطابق ہوں یا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ مزہ کس میں ہے؟ میری مرضی کیا؟ نہ، ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اسی میں لطف، اسی میں لذت، اسی میں مزہ، اسی میں۔ پھر ہم اپنی مرضی جو کریں ہم کو کیا پتہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، کیا بنے گا میرے اس عمل کا، کیا ہم کو کیا پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کی مرضی، اسی پر چلنا ہے، اپنی بات ختم۔ بہت آسان سی بات ہے، بندہ اسی میں لطف بھی محسوس کرے، میری ترتیب میرے مولا کے مطابق ہے۔ تو بھائی اعمال میں آدمی اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے، اور انسان کا نفس یہ آزادی کو چاہتا ہے، پابندی کو تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اب اعمال میں، شریعت میں پابندی، یہ سست، اعمال میں کوتاہ۔ اس زمانے میں بھی، ہر زمانے میں بھی مسلمان کے لیے اہم ترین بات عمل ہے۔ اور پھر ایک دنیا آ گئی ہے ہمارے اس زمانے میں، جس طرح کی دنیا کی ترتیب، دنیا کے معاش کی، گزران زندگی کی ترتیب ہے، وہ کوئی ایسی بنی ہے، آدمی بس اس میں پھنسا تو پھنستا چلا گیا۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، آج تو کوئی نوکری، کوئی ملازمت، کوئی ڈگری ہو، سکول کالج سے گزرے بغیر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اب اس کا ماحول کچھ ایسا بنا دیا گیا کہ وہاں پر شریعت کے متعلق ہدایات نہیں، بلکہ یہ چیز رواج دی جاتی ہے کہ آدمی بھائی اپنی مرضی اور آزادی سے رہے۔ کچھ دنیا نے ہم کو جکڑا ایسا، اور کوئی اگر اس بارے میں سمجھائے تو کہتے ہیں فرسودہ باتیں ہیں، فرسودہ زمانے کی باتیں ہیں،
پتہ نہیں یہ ملا کہاں بیٹھے، سمجھ ہی نہ آوے۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسی ہے ترتیب، بندہ صبح سے رات تک گم ہے دنیا میں، مگر دنیا ایسے بندے کو پنجہ ڈال دیتی ہے۔ پہلے زمانے میں اسی طرح ترتیب نہیں ہوتی تھی، آسان کام۔ آج بھی دیہاتی لوگ جو دیہاتی انداز میں کام کرتے ہیں، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ صبح سونا نہیں ہے، رات کو جلدی سونا ہے، نظام ٹھیک۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، دین میں آئیں نہ آئیں جدا بات ہے، مگر کوئی چکر مکر زیادہ نہیں ہے۔ یہاں تو جناب ان بڑی راتوں میں بھی رات کو دیر سے سونا، ابھی 10-11 بجے لوگ بمشکل اٹھتے، ناشتہ صاحب اس وقت کرتے۔ اوپر سے یہ کھانا خراب، بڑا موبائل آ گیا، سونے ہی نہیں دیتا ہے، کہتے جاگتے رہو۔ 11-12 کیا مرد، کیا عورتیں، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں مبتلا۔ یہ دنیا نے کچھ اس طرح بندے کو پھنسایا، کچھ اس طرح اپنے جال کے اندر شکار کیا، دین کی طرف توجہ نہ رہی۔ دنیا اور دنیا کا جال، موبائل اور موبائل کا جال آدمی کو بد عملیوں میں لے گیا، بد عملیوں کے ساتھ نیکیوں میں بے عملی میں لے گیا، عمل بھی الٹے ہوتے گئے، نیک عمل کا نام بھی نہ رہا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں لوگوں میں اعمال کا معاملہ بہت غفلت والا ہے، حالانکہ اعمال کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ذرا ذرا سے عمل پہ گرفت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے عمل کیا ایک ذرہ برابر خیر کا، وہاں اس کو دیکھے گا، اس کا انجام دیکھے گا، اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر برائی کی، ایک ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر، اس سے بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کے برابر کوئی برا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھے گا۔ اور یہاں آدمی کہتا ہے جی عملوں پر تو گرفتی ہی نہیں ہوگی، عملوں کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اچھے عمل کا شوق، نہ برے عمل کا ڈر، کوئی احساس نہیں رہا۔ رب تو اس قدر توجہ دلاتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں جن کی وجہ سے اعمال کا معاملہ گڑبڑ ہے، کچھ چیزیں، کچھ وجوہات ہیں۔ باتیں تو گناہوں میں ڈالنے والی بھی بہت۔ ایک بات یہ بھی ہے، آدمی جب دنیا میں کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو سامنے نظر آتا ہے، جلد ملتا نظر آتا ہے، اور انسان طبیعت کا بھی جلد باز ٹھہرا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کوئی اس کی طبیعت فطرت ایسی ہے، اللہ نے امتحاناً بنائی ایسی ہے، بس جو جلدی کا نتیجہ۔ ہاں صاحب کیسے جلدی؟ مزدوری کرنی ہے، شام کو پیسے مل جائیں گے، پتہ ہے اتنے ملیں گے، شام کو مل جائیں گے۔ کوئی ہفتہ وار مزدوری والا ہوتا ہے، جمعرات کی شام کو مل جائے گا۔ کوئی ماہوار ملازمت والا ہے، ہر چیز دنیا کے اندر ہر چیز۔ کھیتی باڑی والا ہے، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 9 مہینے بعد، اس طرح نتیجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ٹھہرا جلد باز، جو نتیجہ جلدی کا ہے اس میں مبتلا ہوا۔ انسان کی طبیعت یہ بھی ہے، اپنے لیے دنیا میں سہولت کو، عیاشی کو پسند کرتا ہے،
پھر اسی دولت کو، اسی رقم کو فوراً اپنے اوپر یوں بنٹھن گیا ہوں، یہ کپڑا ملا، یہ گھر بنا، یہ گاڑی ملی، یہ چیزیں لگ گیا. اور آخرت کا جو معاملہ ہے اس کا نتیجہ یہاں جلدی ملتا نظر نہیں آتا، وہاں ملے گا. گو اگر بندہ دل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، تو رب العالمین نیک اعمال میں یہاں پر بھی کچھ ایسا بدلہ دیتے ہیں، کچھ ایسی برکات دیتے ہیں کہ اہل دل کو وہ محسوس بھی ہوں، لطف بھی آئے، لذت بھی آوے. نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں ایک لذت، ایک سکون، ایک راحت، روزہ رکھ کے بھی لذت و راحت، قرآن پڑھ کے بھی لذت و راحت. یہ یہاں کے بدلے ہیں. طبیعت میں اللہ تعالیٰ کیا سے کیا بدلے دیتے ہیں. دل عمدہ بنا دیتے ہیں، آنکھیں منور کر دیتے ہیں، کان سے قرآن سنتا ہے، کان بھی مبارک. یہ برکات ہیں، مگر عام لوگوں کو محسوس نہ ہو، اس لیے نتیجہ نظر نہیں آتا. نماز کے لیے نماز پڑھیں، آدمی نماز پڑھے، صحیح نماز پڑھنے کے بعد کوئی پیسے دے گا مسجد کا امام؟ اچھا، مسجد کا متولی آنا نہ دے گا، نہ اس کا اعلان بھی ہوتا ہے. دعوت میں بھی ایسے نہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی جس میں آدمی جہنم سے نجات پائے، جنت مل جائے. دعوت ہی وہاں کی ہے، یہاں کا تو معاملہ ہی نہیں. صحیح، کوئی چائے بھی نہیں پوچھتا ادھر. مسجد میں آؤ، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھو، چائے نہیں ہے. بس لے دے کے گرمیوں کے موسم میں کوئی ٹھنڈا پانی رکھ دے گا ورنہ وہ بھی معاملہ نہیں. تو کوئی پیسہ نہیں ملتا. کوئی روزہ رکھیں، یہاں پر کوئی پیسہ ملتا نظر نہیں آتا. دنیاوی ظاہری بدلہ ملتا نظر نہیں آتا. انسان جلد باز ہے، بس یہ دنیا کا کام کروں گا، یہ پیسے ادھر لگے. رمضان آ رہا ہے، کچھ لوگ ہوں گے رمضان میں دنیا میں لگے ہوں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. وہ نتیجہ دنیا کا جلد جلد مل رہا ہے، آخرت کا نتیجہ جلد جلد نظر نہیں آ رہا ہے. انسان جلد باز ٹھہرا، اپنی طبیعت پہ گیا، اپنے مزاج پہ گیا. اگرچہ دنیا کے اندر نماز کا بدلہ نہیں ملتا، مگر رب العالمین نے اس کے بدلے کے وعدے فرمائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کی باتیں ہیں، بتلائیے دنیا میں رسول اللہ کی باتوں میں کے مقابلے میں کس آدمی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ادھر یقین نہیں، ادھر توجہ نہیں ہے کہ اللہ اس نماز پر کتنا دیں گے، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، کہ وہاں پر جنت کی کروڑہا سال کی زندگی میں ایک نماز کا بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا. نہ آدمی کی وہاں زندگی ختم ہوگی، نہ نتیجہ ختم ہوگا. جو ملے گا دائماً ملے گا، ابدا ملے گا، ہمیشہ ملے گا. بندہ ادھر توجہ نہیں کرتا، ادھر دنیا میں لگ گیا. حالانکہ کام آسان بھی ہے، دنیا میں لگ کر کے بھی آخرت کا عمل کیا جا سکتا ہے. روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے، مسجد میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے، ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، گناہوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. رب العالمین نے ہماری دنیا کوئی ایسی نہیں بنائی اور آخرت کوئی ایسی نہیں بنائی کہ تو دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ اس قدر مجبور ہو، کچھ اس قدر تو مغلوب ہو کہ تیری آخرت رہ جائے، تیرا دین رہ جائے، تیری نماز رہ جائے. رب العالمین نے نہ دنیا کا نظام ایسا بنایا، نہ آخرت کا نظام ایسا بنایا. ہم خود ہی سے خراب ہو گئے بھائیوں. کیوں ہوئے؟ اللہ اس کے رسول کی ہدایات پہ نہ چلے، اپنی من مانی پہ چلے، دنیا پہ چلے، ماحول پہ چلے، معاشرے میں چلے. جیسے دنیا ہمیں بہاتی گئی ہم بھی اسی میں بہتے چلے گئے. یہ تو ترتیب اچھی نہیں ہے. عمل کرنے، عمل.
اللہ یہ نہ کہ نتیجہ جلدی ملے. بھائی اگر دل یہ ہو کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے پیسے بھی مل جائیں، چلو یہ بھی سوچ لیتے ہیں، یہ بھی سوچ لیتے ہیں. وہ جیسے کہیں کسی مسجد میں اعتکاف والا نہیں ہوتا ہے تو کسی کو پیسے دے کر لے آتے ہیں، بھائی ہمارے پاس اعتکاف بیٹھنا، وہ بھی پیسے کی وجہ سے آ جاتا ہے. یہ بھی دنیا میں مسجد میں کوئی اعتکاف ماننے والا تیار ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے ایسے ایسے بھی نکلے ہوتے. ہاں ہمارا وہ ذہن ہوتا ہے، وہ جیسے مدرسے میں تو اس قسم کے لوگ بس طالب بنے، ہمارے بچے تو کالج یونیورسٹی والے ہوں گے. وہ اعتکاف والا بھی کوئی اس قسم کا صوفی کا سا انداز ہو، ایسا ایسا، بس وہ بیٹھے گا. ہمارا کیا کام ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم کو. اللہ دل چاہے کہ نماز پر یہاں ملے تو اس کا بھی کچھ سوچ لیتے ہیں. یہاں پر کوئی نماز پڑھے، نماز پر اسے ایک نماز پر 1000 روپیہ ملے، سارا محلہ جمع ہوگا. جس مسجد کے اندر اعلان ہو کہ جو نماز پہ آئے گا نماز کے بعد 1000 لائن ہوگی، مسجد میں جگہ ہی نہیں بچے گی. دن میں 5 نمازیں 5000، اور ادھر سے مہینہ ختم ہو رہا ہے، 1.5 لاکھ کی آمدن ہو گئی ہے. دنیا نوکریاں چھوڑ دے گی، ہے نماز کے لیے جانا ہے، روزے پہ اتنا ملے گا. صاحب بندہ بڑا تیار ہوگا، کہے گا اگر کہو تو ایک سحری سے 2 روزے بھی پورے کر لوں. وہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے زمانے میں نماز میں صرف منافق سستی کرتا تھا. منافق بھی ہو جس کا نفاق کھل چکا ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف وہ منافق جس کا نفاق کھل چکا ہوتا کہ یہ منافق ہے، وہ جس کا نفاق کھلا نہ ہوتا وہ بھی ڈر کے آ جاتا کہیں مجھے منافق نہ سمجھ لیا جائے. منافق کے علاوہ کوئی نماز میں سستی نہیں کرتا تھا. فرماتے ہیں حال یہ تھا اگر کوئی صحابی اس طرح اس کی بیماری کی حالت ہوتی، یہ دیکھو کہ 2 آدمیوں کے سہارے پر چل کر، 2 آدمیوں کے سہارے پر چل کر مسجد میں آئے تو تب بھی وہ نماز با جماعت میں آتا تھا، مسجد میں آتا تھا. تو حدیث میں ان منافقین کے بارے میں آپ کا ارشاد ہے، یہ نماز عشاء میں صبح میں گڑبڑ کرتے تھے. فرمایا اگر ان کو معلوم ہونا نماز عشاء میں موٹا ہڈا ملے گا، یعنی ہڈا جس پر خوب گوشت وہ ملے گا، فرمایا سب کھڑے ہوں گے، ادھر سب آ جائیں گے. آپ علیہ السلام کے تب جو منافق کے لیے بات تھی آج بھی ہم نے اسی طرح سمجھنا ہے. بندہ کبھی تو ڈرا کرے نماز نہیں پڑھتا کہیں منافق تو نہیں میں. ہماری چونکہ حالت پوری نہیں ہے نا وہ سمجھنے کی بھی، میں خود بھی نہ سمجھوں اور کو کیا سمجھاؤں، ورنہ تو کئی امور ہوتے ہیں بندہ اتنا گھبراتا ہے کہ میں منافق تو نہیں ہوں. نمازیں بھی ساری، روزے بھی سارے، اعمال بھی ٹھیک، کسی معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور بندہ گھبرا گیا میں کہیں منافق تو نہیں ہوں. نماز ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. آدمی جتنا نیکی میں لگتا ہے ڈر زیادہ لگتا ہے، جتنا نیکی سے پیچھے جاتا ہے خوف اتنا ختم ہوتا جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا. اب دیکھو فرمایا اگر موٹا ہڈا ملتا سب آ جاتے. نقد نتیجہ ہے نا، میں نے یہ کہا اگر وہ تو سارے آ جائیں گے، پر آگے سنو. ہو اللہ اگر یہاں پر بھی اصول ہوتا، شریعت نظام بناتی، جو نماز پڑھے اتنا مال ملے، اس کو روٹی ملے اور فلاں چیز ملے تو پھر لوگ آ جاتے. مگر بتلاؤ یہ نماز پڑھتا اور یہ نماز اس کی اللہ کے لیے نہ ہوتی، دنیا کے لیے ہوتی، اللہ کے ساتھ محبت نہ ہوتی، دنیا کے ساتھ ہوتی، اللہ سے تعلق نہ ہوتا، دنیا سے ہوتا. انسان کا ایک مزاج ہے جو کام جس مقصد کے لیے کرتا ہے اسی مقصد کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. دنیا کے اندر ہم کسی کام کے پیچھے لگیں، بڑا تعلق، وہ چیز بڑی پسند ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے. 3 دن موبائل دیکھنے کی عادت بنائے، اب موبائل کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہا، کوئی تعلق ایسا جوڑا،
کچھ محبت ایسی جوڑی. اگر نماز اس دنیا کے لیے ہوتی تو اللہ سے تعلق کہاں بنتا؟ اب نماز اللہ کے لیے ہے. اتنی دیر تک اللہ سے تعلق ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں جو اللہ سے کوئی تعلق ہے اسی نماز کی وجہ سے. دوسری بات، جتنی بھی چیز ملی یہاں پر وہ سارا نتیجہ فنا. نماز پہ ہزار ملے، دن میں 5 ملے، اور مہینے میں 1.5 لاکھ ملے، سال میں 18 لاکھ ملے، روزے پہ جدا ملے، داڑھی رکھنے پر جدا ملے، فلاں چیز پر جدا ملے. دولت بڑی ہوتی مگر یہ ساری دولت فنا ہو جاتی، خراب ہو جاتی، بندہ کہاں کا رہتا. اور رب العالمین اپنی نماز، اپنی عبادت کو ایسا نہیں بنایا کہ ایسی عالی چیز جس میں میرے رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس میں رب کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، روزے میں رب کی وجہ سے آدمی بھوکا رہتا ہے، رب کی وجہ سے پیاسا رہتا ہے. ان چیزوں کا نتیجہ اللہ نے حقیر چیز نہیں رکھی، فانی چیز نہیں رکھی، یہ پیسہ نہیں رکھا، یہ ٹکا نہیں رکھا، یہ آنا نہیں رکھا. اللہ نے دنیا کو مردار کی طرح بنایا ہے. اتنی عظیم چیز کا نتیجہ یہ حقیر چیزیں نہیں ہیں. رب العالمین نے عظیم چیز کا نتیجہ عظیم چیز رکھی. سب سے پہلے اپنی رضا رکھی، اپنا قرب رکھا، اپنے ہاں عروج رکھا. نماز پڑھتا جائے گا، رب کے ہاں عروج ملتا جائے گا. نماز پڑھتا جائے گا، رب کا قرب ملتا جائے گا. نماز پڑھتا جائے گا، رب کے ہاں سے اخروی عالی نعمتیں ملتی جائیں گی. اور وہاں اللہ جنت میں ویسا بدلہ دیں گے کہ بندہ حیران رہ جائے گا. وہ ملے گا جس پر کبھی فنا نہیں آئے گا. جو کھائے گا نہ اس سے پیشاب بنے گا، نہ اس سے گند بنے گا، نہ اس سے یہ ہوگا، نہ اس سے یہ ہوگا. عجب پاکیزہ وہاں پھل ہوں گے، عجب پاکیزہ پرندے ہوں گے، عجب پاکیزہ گوشت ہوگا. مشروبات بھی سبحان اللہ. یا تو جو کھاؤ گند بن جائے گا. کیا بڑا نماز کا بدلہ یہ دولت ہو؟ بولو نا. اسی وجہ سے اگر نماز کا بدلہ یہاں ملتا تو کیا بنتا؟ نا یہ نہیں چاہیے ہم کو. اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے. مگر طبیعت یہ ہو کہ جلد نتیجہ نظر نہیں آ رہا تو میں نماز ہی کیوں پڑھوں. انسان میں جلد بازی بہت ہوتی ہے، جلدی کے کام کرتا ہے. تو ابتدا میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی، مسلمانوں کے لیے اب سب سے اہم ترین چیز جو مطلوب ہے وہ ہے اعمال کی. ایمان تو ہے، اعمال اچھے کرے برے سے. اب اسی میں سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے. یہ حال ہے ہمارے علاقوں میں. تو عام نمازیں 100 میں بمشکل 9-10 بندے پڑھتے ہوں گے، 90 نہیں پڑھتے. جمعہ کا حال بھی پتلا ہوتا ہے. ہمارا کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی بندوں میں معاملہ ایسے ہو گیا، خود بندے میں اونچ نیچ ہے کہ توجہ نہیں کرتا. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. ہر کوئی سوچے اپنا حال یہ، بچوں کا حال یہ. اگلی نسل تو بہت ہی حیران کن کام ہے. ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو کن چیزوں میں ڈال دیا. ابھی وہ کوئی تو ہاتھ میں پکڑتا نہیں کوئی چیز، سب سے پہلے ایک موبائل اس کو، وہ کھیل والا ایسے. وہ پتہ نہیں وہ جو چیزیں نہیں بن کے آتی ہیں کیا بلا ہوتی، وہی بس وہی. کچھ بڑا پیسہ ہے تو کمپیوٹر کھیلتے رہو. یہ ان میں گم ہے. آدھے پاگل بھی ہو جاتے ہیں. اگر نہ ملے نا تو دیکھا کرو، سر پٹکتے ہیں، دیواروں میں مارتے ہیں بچے. لوگ پریشان ہیں پھر بھی چھوڑتے ہیں. نا لو اپنی میں تو لگا ہوا ہے. واہ شاباش ہے، بچوں کی تربیت اچھی کر رہا ہے، دنیا بنا رہا ہے، آخرت خراب کر رہا ہے. اعمال کا معاملہ اہم ہے. انسان ہے دنیا کی پڑھائی میں، دنیا کے کاموں میں جلد پیسہ ملتا ہے وہ تیار ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. رب العالمین نے سخت ترین تنبیہ فرمائی کلا. پھر فرمائے بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبوب رکھتے ہو دنیا کو اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. بل تحبون العاجلہ
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور مقام میں فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ دنیا کو محبوب رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائیو، ایک ہماری یہ دنیا، دوسری ہماری آخرت، یہ بھی جہان ہمارا، وہ جہان بھی ہمارا، یہاں بھی رہنا ہے، وہاں بھی رہنا ہے، یہاں عارضی رہنا ہے، وہاں دائمی رہنا ہے۔ یہاں کے رہنے کا پتہ ہی نہیں کہ کتنی مدت رہوں گا، شام کو ہی موت آ جائے۔ اور یہاں پر رہنا اتنا ایسا ہے کہ جتنی مدت رہ جاتا ہے، ذرا ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر تو دوڑائیں، کچھ بھی نظر نہیں آتی، پتہ ہی نہیں کہ کیسے گزر گئی۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے، وہاں پر زندگی ٹھہر جائے گی، بندے کو محسوس ہوگا اتنی مدت رہ رہا ہوں، وہاں فنا نہیں ہے، وہاں فنا نہیں، یہاں عارضی رہنا، وہاں دائمی رہنا۔ یہاں کی زندگی کی سہولتوں کے لیے تو بڑی توجہ ہے، وہاں کی زندگی کے لیے توجہ ہی نہیں، اس لیے کہ خرابی ہو گئی، دنیا کو محبوب بنا لیا۔ بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتے بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبوب رکھتے ہو دنیا کو، محبوب ہو گئی دنیا۔ ظاہر ہے کہ جس کو محبوب بنائے گا، جس سے محبت ہوگی، جس کی پسندیدگی آ جائے گی، تو بندہ اسی کے پیچھے گم ہو جائے گا۔ بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اللہ نے دنیا کو عاجلہ سے تعبیر فرمایا، جس کا معنی ہے جلدی والی، اور آخرت کو آخرت سے پیچھے والی۔ سبق بھی آ گیا، آدمی دنیا کو محبوب رکھتا ہے کہ جلدی والی جو چیز ہو گئی، نتیجہ بھی جلدی کا سامنے کا ہو گیا۔ یہ جلد باز انسان ان چیزوں کے پیچھے مبتلا ہو گیا، اور وہ پیچھے بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ تو یوں سوچا کریں، یہ جہان بھی ہمارا، وہ جہان بھی ہمارا، یہاں تھوڑا رہنے، یہاں اس جہان کے گزارنے کے لیے یہ کام ہے، اس جہان کو اچھا گزارنے کے لیے یہ کام ہے۔ میں ادھر کا بھی کچھ کر رہا ہوں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ادھر کی بھی فکر ہے جہاں دائماً رہنا ہے، فکر ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہے۔ بات ہر انسان کی اپنی ہے، کسی سمجھانے والے کی صرف اس کی بات نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنے امور۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں میں فکر مند ہونا ہے، اپنے لیے بھی، اپنی آل اولاد کے لیے بھی مستقبل ایسا عجیب ہو کہ سبحان اللہ، بندہ دنیا میں رہے، آخرت میں رہے، بادشاہوں سے بھی اوپر، بادشاہوں کو بندہ بھولے۔ یہاں آدمی دنیا میں کبھی اس لیے بھی لگتا ہے فلانا ہے، اتنے تک میں پہنچوں، میری اولاد پہنچے، یہ ڈگری ملے، یہ نوکری ملے، یہ ڈاکٹری ملے، یہ فلاں ملے، اتنی جاگیر، اتنی سند۔ اچھا، سوچ سوچ کے کتنا جائے گا؟ بادشاہ جتنا سوچے گا، بادشاہ میں، اور یہ ہمارے صدر کے درمیان یہ تو بیچارے ایسے آ جائیں تو کل نہیں، رات کو بھی گولی نیند کی کھا کے سوتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ پھر بادشاہ ہوتے کچھ علاقوں میں نا، عرب ممالک میں بادشاہ، ان کی وہ کچھ زیادہ کام چلتا ہے، ان کا کام زیادہ چلتا ہے، ان کے پاس دولت بھی، ہر چیز بھی، کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں ہے، تو بندہ زیادہ فلاں بادشاہ کی طرح بن جاؤں ایسے۔ ابھی تو ایسا کوئی بادشاہ نہیں جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہو، ایسا بھی نہیں کہ چوتھائی دنیا کا بادشاہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ شاید تو زیادہ سے زیادہ سوچے گا چلو چھوٹ دیتے ہیں، میں ایسا بنوں جیسے کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے،
سوچتا رہے گا بن نہیں سکے گا، سوچ سوچ کے آدھا دماغ خراب کر بیٹھے گا، اپنی جو زندگی ہے وہ بھی مزہ کر بیٹھے گا۔ جب آدمی آگے کی اوپر کی سوچتا ہے نا، میرے پاس اتنی دنیا اتنی دولت، جو دنیا ہوتی ہے جو گھر ہوتا ہے اس میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ کسی کی چمکتی دمکتی کار دیکھے گا، اپنی سادہ سی کار اچھی نہیں لگے گی، ناراض کوئی نہ ہوئے، کسی کی چمکتی دمکتی بیگم بھی دیکھ لے گا تو اپنی بیگم بھی اچھی نہیں لگے گی۔ یہ انسان کا میں عرض یہ کر رہا ہوں، جو آدمی ادھر کا سوچتا ہے نا، تو جیسے زندگی جس طرح کی موجود ہے، جیسا گھر ہے، جیسے کپڑے ہیں، وہ بھی اس کو اچھے نہیں لگتے، بس میرے تو کپڑے ایسے۔ یہ انسان کا حال ہے، اسی موجودہ زندگی کو بھی اپنے لیے اسی طرح زہریلا بنا لیتا ہے، بس ایسی ہے، ہم بھی روئیں گے، عورتیں بھی، بیویاں بھی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی زہریلی بنائی، اور جدھر کے وہ شیخ چلی والے خیال ہیں وہ بھی نہ ملی۔ سوچنے سے اگر ہر چیز مل جائے تو پھر بڑے مزے نہ ہوتے، وہ بھی نہ ملی، یہ بھی زہریلی بنا رکھی، اس میں بھی دکھی دکھی پھرتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، ناشکری میں ہوتا ہے، اعتراض سے ہوتے رہتے ہیں، میرے کو تو ایسی چیز مل گئی۔ یہ سوچے بندے کو بہت خراب کرتی ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی خراب کرتی ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی خراب کرتی ہیں۔ یہ سوچیں ختم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہاں دنیا میں کوئی آدمی سوچے میں فلاں کی طرح بنوں اور اس طرح میری بڑی پرواز ہو، میں یوں بنوں، میں یوں بنوں، زیادہ سے زیادہ کسی دنیا کے بادشاہ کی طرح سوچے گا میں اس کی طرح بن جاؤں، سامنے آخر کسی بندے کی مثال رکھے گا نا، میں اس کی طرح بنوں، میری پرواز اسی کی طرح ہو نا، ایسے خیالی تو کوئی بادشاہ نہیں بنا کے بیٹھتا، فلاں کی طرح بنوں۔ تو سنو شمس العلوم کے دیش اور پردیش میں بیٹھنے والوں، وہاں نیک اعمال کی وجہ سے رب العالمین ایسی جنت دیں گے، دنیا کے بادشاہوں کا نہ نام ہوگا نہ نشان ہوگا۔ ہر آدمی کو اللہ اتنی جنت دیں گے کم از کم جتنا یہ پوری دنیا اور اس کا 10۔ یہ صرف ایک زمین کے لحاظ سے بات ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ تو دنیا کے 10 سے بھی کروڑوں گنا اوپر ہوں گی۔ اوپر دنیا آدمی بھول جائے گا، بھول نہیں ہے وہ بھائیو، وہاں پر درخت کا تنا بھی سونے کا ہوگا، اس کا پھل کبھی ختم نہیں ہوگا، پھل کا مزہ بھی سبحان اللہ، ابھی پھل کھایا وہی پھل ذرا دیر کے بعد ذائقہ ہی اور مزہ ہی اور۔ ہاں کوئی پھل ایسے بھی ہوں گے، ایک پھل کھائے گا، اس ایک پھل میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ ادھر وہ آج کل وہ انگریزی زیادہ آ گئی نا، بڑی ٹیسٹی چیز ہے، ایسے پتہ نہیں کہتے ہیں، بڑی ٹیسٹی لکھا ہوتا ہے، ٹیسٹی ٹیسٹی پکوڑا، ٹیسٹی کوئی چیز۔ میں کسی سے پوچھا پڑے کہ یہ مزے والا، لذت والا، سادہ آدمی یہ ٹیسٹی ٹیسٹی میں ہم کو بھی بیوقوف بنا کے لگا دیا، یہ لگ گئے وہ لگ گئے، گھر کی صاف ستھری چیزیں چھوٹی اور ٹیسٹی۔ بھائیو وہاں ایک سبحان اللہ بیر کا ایک دانہ 70 ذائقے ہوں گے اس میں، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ وہ نعمتیں دیں گے، وہ دیں گے، وہ دیں گے کہ سبحان۔ کوئی ہے قرآن و سنت کو سن کر کے اپنی آخرت کو بنائے؟ یہ تھوڑی سی چند سالہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو گم کر بیٹھا، اور وہ دائمی زندگی کے لیے اپنے آپ کو گم کیوں نہیں کرتا؟ ملا طالب سمجھ آ گیا نا، اسی میں گم کر دینا ہے اپنے آپ کو انشاءاللہ۔ یہی جوانی، یہی بڑھاپا، یہی طالبی، یہی پڑھانا، یہی تبلیغ، یہی دین، یہی دعوت، یہی صالحیت۔ ہاں تبلیغ سے بھی آگے کام پہنچا دیا، سے مدرسے والے تو نہ مزہ اٹھائے نا، سارے شریعت پر چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنائیں۔ اب شعبان کا مہینہ سائیں شروع ہو گیا، رمضان ماشاءاللہ آ رہا ہے، رمضان کی ابھی سے تیاری۔ وہ دکانداروں کی طرح نہ ہو،
وہ جو کپڑے اور میک اپ والے ہوتے، رمضان آ رہا ہے، آخری عشرے میں بڑی موج ہوگی، ہاں وہ بھی کام بڑا خراب ہوتا ہے۔ کیسے آخری عشرہ گزارنا ہے، کیسے رمضان گزارنا ہے، کتنا وقت مسجد کو دینا ہے، کیا کیا برکات حاصل کرنی ہے، پھر شعبان کا مہینہ بھی تو سبحان اللہ۔ تو وقت تو نہیں ہوا کہ اس شعبان پر کوئی گفتگو کرتا، مگر انشاءاللہ موقع ہوا بعد میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکات و انوارات نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان رب۔